فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ يا رسول الله قال الاشراك بالله الى آخر الحدیث. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر انس و جاں کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے. تمام تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. درود و سلام ہو شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاحظ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو رکھا گیا. تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں جس موضوع کی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کرنی ہے، موضوع یہ ہے الزام تراشی کی تاریخی و شرعی حیثیت. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام ایک مہذب ترین مذہب ہے، اور اسلام جس طرح اپنے ماننے والوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسی طرح بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے. گویا کہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اسلام ایک طرف اپنے ماننے والوں کو بالخصوص اور بالعموم ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو دوسری طرف بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں سے تمام کی تمام تعلیمات مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دست و بازو کے ذریعے، ہمدردی کے ذریعے، پیار و محبت کے ذریعے، اتفاق و اتفاق کے ذریعے
اور اپنی دنیاوی زندگی میں ایثار و قربانی کے ذریعے دنیاوی زندگی گزارنے کی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر آج آپ لوگوں کے سامنے اس جمعہ کے وقت میں بتایا جائے گا کہ الزام تراشی، اس کی مذمت اسلام کے اندر کہاں تک کی گئی ہے، اور ایک دوسرے کو الزام تراشنے پر، الزام لگانے پر کہاں تک ہمیں اور آپ کو بچنا اور پرہیز کرنا، اجتناب کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کا بالخصوص ہمارا یہ مسلم معاشرہ جو اسلام کی بہت ساری خصوصیات کو اپنے اندر لے کر پایا جا رہا ہے، وہیں پر انسان ہونے کے ناطے انسان سے بالخصوص ہم مسلمانوں سے چند غلطیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کا ہمدرد ہونے کے بجائے، ساتھی ہونے کے بجائے ایک دوسرے کا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر دن بدن اخلاقی گراوٹ اور اپنی دنیاوی زندگی میں اسلام اور تعلیمات اسلامیہ سے دوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین و تعلیمات پر عمل کرنے سے دوری مسلمانوں کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں ایک اہم کمزوری ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بارے میں، کہ الزام لگانا جس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں، قوم بھی شامل ہیں، جس کے اندر اس آگ کے اندر ہر مسلمان کا ہر طبقہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ الزام تراشیوں کی حقیقت اسلام کے اندر کیا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے اس جمعہ کے بیان کرنے کے لیے اسی موضوع کو میں چند نکات میں تقسیم کر لیتا ہوں تاکہ بتانے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی بات بتائی جائے گی کہ الزام تراشی کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بات بتائی جائے گی کہ الزام تراشی کی تاریخی و شرعی حیثیت کیا ہے، کہ اسلام کے اندر الزام تراشی کا حکم کیا بتایا گیا ہے۔ تیسری بات بتائی جائے گی کہ ایک آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر الزام تراشی کے سہارے زندگی کیوں گزارتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ چوتھی بات بتائی جائے گی کہ جب ہم اور آپ کے معاشرے کے اندر الزام تراشیوں کا مکمل طور پر دور دورہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہونی چاہیے۔ اور پانچویں آخری بات یہ ہوگی کہ جو آدمی الزام تراشیوں کے سہارے دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو ایسے آدمی کا انجام دنیا میں اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ الزام لگانا، الزام تراشنا، اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کے اوپر الزام تھوپنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی آدمی کی کمزوریوں کو نکالنا، کسی آدمی کی کمزوریوں کو تلاش کرتے رہنا، اور اسی کو کہا جاتا ہے الزام کے معنی میں۔ اور الزام لگانے کے اعتبار سے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ آدمی ایک دوسرے آدمی پر، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی پر کوئی ایسی بات بولے جبکہ سامنے والا وہ بات نہ بولا ہو اور وہ کام نہ کیا ہو، لیکن لوگ اس کے اوپر ان باتوں کو، ان کاموں کو تھوپتے ہیں، تو اسی کو الزام لگانا کہتے ہیں۔ جبکہ جس آدمی کے اوپر ایک ایسا کام، ایک ایسی بات لگائی جا رہی ہے جس کو سننے کے بعد وہ آدمی ناپسند کرتا ہو اور اس کے لیے کراہت محسوس کرتا ہو، اپنے اوپر الزام لگانے کے لیے ناپسندیدہ گوارا کر دیتا ہو، تو اسی کو الزام کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ بات بھی کہ الزام کے معنی، الزام لگانے کے معنی کسی آدمی کے اوپر ایسی بات بولنا، کسی آدمی کے اوپر ایسے کام کو لگا دینا جبکہ وہ آدمی وہ بات بولا بھی نہیں
اور جبکہ وہ آدمی وہ کام کیا بھی نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ فلاں آدمی چور ہے، فلاں آدمی زانی ہے، فلاں آدمی زناکار ہے، جبکہ جس آدمی کے بارے میں ہم نے یہ بات کہا ہے کہ وہ چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، لیکن وہ آدمی نہ چوری کیا، نہ زناکار ہے، نہ شرابی ہے، لیکن ہم نے کاموں کا اس آدمی پر ان گناہوں کا الزام لگا دیا۔ اسی کو کہیں گے کہ الزام تراشنا، الزام لگانا، کسی کے اوپر ناحق الزام ٹھوکنا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مومنہ عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر اور گناہوں سے غافلہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی لعنت کی جائے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان تمام کی تمام باتوں کا خلاصہ الزام کے معنی میں ہمیں صاف سے معلوم ہوتا ہے کہ الزام کہتی ہیں ایسی بات کو جو دوسرے کے اوپر لگا دیں جبکہ وہ دوسرا نہ کیا ہو اور نہ ہی وہ کیا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر الزام لگانے کا حکم اور الزام لگانے کا شرعی اعتبار سے اس کا حکم کہاں تک دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سچی بات ہوا نہیں کرتی اور بدگمانی انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت بری بات ہے۔ بدگمانی کبھی اچھی بات اور سچی بات اس کے اندر نشانہ نہیں بنتا کیونکہ اس کے اندر برائی کو داخلہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بتایا گیا اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ اکرام کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے وہاں پر بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بولے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، ایسی بات بولے تو اس کو غیبت کہا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات بتا رہے ہیں جس کے اندر وہ غلطی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی آدمی کے بارے میں تم ایسی بات بولو جو اس کے پیٹھ پیچھے بولنے کی وجہ سے گرچہ کہ اس کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے تو اسی کو غیبت کہا جائے گا۔ لیکن تم نے اگر تمہارے بھائی کے بارے میں ایک ایسی بات بولو اس کے پیٹھ پیچھے جبکہ وہ اس کے اندر وہ غلطی، وہ گناہ کا کام اس کے اندر نہیں ہے، تو تم نے تمہارے بھائی کے اوپر بہتان بانا، الزام لگایا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیا کہ الزن سے مراد مفسرین و محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ زن کے معنی بدگمانی، بدخیالی اور بدفعلی، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے؟ بدگمانی کا معنی الزام کے معنی میں، تہمت لگانے کے معنی میں محدثین و مفسرین نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایاکم والظن، کہ لوگوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی کے لوگوں کے درمیان پھیلانے سے بچو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے پر قاموں کا تہمت لگانے سے بچو، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے بچو، کیونکہ ایک دوسرے پر الزام لگانا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ اثم مبینہ، یہ کھلا گمراہ ہے، یہ کھلا گناہ کا کام ہے کہ اگر ایک آدمی کسی دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں تاریخی اعتبار سے
تو الزام تراشی، الزام لگانا سب سے پہلے یہود و نصارہ نے دنیا کے اندر شروع کیا۔ یہود و نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ الزام لگایا، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں۔ اس طرح کا الزام سب سے پہلے دنیا کے اندر انہی یہود و نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بتایا۔ یہاں تک کہ انبیاء کے سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگا کر ان کو تکلیف دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جسمانی صحت کے اوپر باقاعدہ ان کے ماننے والوں نے ان کے لیے الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو دور کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے برات کا اظہار کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ الزام لگانا دنیا کے اندر یہود و نصارہ کا ایک تاریخی کردار ہے، جنہوں نے انسانیت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی الزام لگایا اور انبیاء کے اوپر بھی الزام لگایا، یہاں تک کہ انہی قوم کے نسل کے لوگوں نے، یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو پاگل کہا، آپ کو جادوگر کہا، یہاں تک کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ایسے الزامات کو لگایا جو نہ آپ کی شخصیت اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام کی تمام چیزوں کو پسند کرتی تھی۔ یہاں تک کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی انسان بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن آج امت مسلمہ کے اندر یہی الزام تراشیاں، ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، یہ آج امت مسلمہ کا شیوا بنا ہوا ہے۔ لہٰذا آج امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جب کوئی آدمی کسی کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس نے نہ اس سے نہ سنا ہو اور نہ ہی کسی آدمی کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو خاموشی اختیار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں سنا نہیں، کسی کے ہم نے اس کام کے کرتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن لوگوں کے درمیان عام کرتے ہوئے ہم نے پھرا کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کیا، تو اس کا یہ الزام لگانا، یہ جھوٹی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنا انسان کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو جہنم کے عذابات سے قریب کرنے کا ایک سب سے بہتر یعنی سب سے بڑا ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ لہذا آج ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الزامات کے لگانے کی وجہ سے آج امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پورے کے پورے جماعتوں میں بٹ چکے ہیں۔ الزامات کے ایک دوسرے پر لگانے کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر خیر خواہی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے پر الزام کے لگانے کی وجہ سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ تمام کے تمام خلفاء پر لوگوں نے ان سے نفرت دلانے کے لیے باقاعدہ خوارج نے ان کے اوپر الزام لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل سب سے بڑا سبب آپ کے اوپر الزام لگانے کا سبب تھا، آپ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں داخل ہو کر جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کے گھر والوں پر حملہ کیا گیا، آپ کو شہیدی مرتبہ ملا۔ تو میرے بھائیوں، یہ الزام کی وجہ سے یہاں تک کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں حضرت معاویہ، حضرت یزید یا جو بھی واقع کربلا اور مسلمانوں کے اندر بالخصوص کہ کوئی آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جماعتوں کا بیٹھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں الزامات کے بنیاد پر ہوا ہے۔ الزامات کی بنیاد پر لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر، جیسا کہ ایک بات کھلی ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر الزامات کا لگانا، ایک دوسرے کے اوپر بہتانوں کے لگانے کی وجہ سے آج مسلمان کوئی حنفی مسلک میں،
کوئی شافعی مذہب میں اور کوئی حنبلی مسلک میں، کوئی احمدی مسلک میں، یا کوئی فلاں مسلک کے اندر اپنے آپ کو بانٹ دیا۔ اس کی سب میں اہم سبب کہ وہ مسلمان جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کلمہ حق کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ جماعت اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک ہو کر، نیک ہو کر، متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آنی چاہیے تھا، کتاب و سنت کی تعلیمات پر آنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کے درمیان الزامات کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو خاص بنا لیا، جس کی وجہ سے اسلام کی جو متحدہ صورت ہے، اسلام کی متحدہ صورت کو جماعتوں کے اندر بگاڑ دیا۔ یہ اس الزامات کے سبب اور مسلمانوں کے اندر جو عقیدے کی خرابی، رسم و رواج کا لوگوں کے اندر آنا اور مسلمانوں کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باطل افکار و خیالات کا پایا جانا، یہ تمام کا تمام سبب اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ان تمام کی تمام چیزوں میں الزامات کے لگانے پر، ایک دوسرے پر بہتان تراشی پر یہ بہت زیادہ سہارا لی، جس کی وجہ سے مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کمزور ہوتے گئے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر الزام لگانا ایک بڑا گناہ مانا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جو آدمی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے اس کے لیے 80 کوڑے مارنے کا اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے، اور جو آدمی الزام لگاتا ہے اس کی شہادت کو، اس کی گواہی کو کبھی قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ جھوٹوں میں سے ثابت ہو گیا۔ اور جو آدمی الزام لگاتا ہے لوگوں کی نظر میں نہ اس کے لیے محبت ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ لوگوں میں الزامات کے لگانے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ایسے معاملات کے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کا بالکل مخالفت کو تیار ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک دوسرے آدمی پر الزام کیوں لگاتا ہے، الزام لگانے کے اسباب کیا ہیں۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی الزام لگانا اس لیے اپنے آپ کو تیار کراتا ہے کہ میں دوسروں پر الزام لگاؤں، میں دوسرے کے اوپر ایک ایسی بات بولوں گرچہ کہ میں اس سے نہیں سنا، گرچہ کہ میں اس کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں لگانا چاہتا ہوں۔ اس کا سبب کیا ہے آدمی الزامات کو لگانے کا؟ ایک پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی کے اندر انتقام کا، بدلہ لینے کا جذبہ آدمی کے اندر پایا جاتا ہے۔ کسی زمانے کے اندر، کسی وقت کے اندر یا گزرے اوقات کے اندر کسی سے ہماری دشمنی ہو گئی، کسی سے ہمارا اونچ نیچ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب آدمی کے اندر بدلے کا انتقام، بدلے کا جذبہ ہوتا ہے۔ میں اس سے کب بدلا لوں کہ اس نے مجھے فلاں وقت میں، فلاں جگہ، فلاں لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کیا، مجھے باقاعدہ کمزور کیا، اور میں اب اس سے بدلا لوں گا، کسی نہ کسی دن بدلا لوں گا۔ تو جب آدمی کے اندر بدلے کا جذبہ ہوتا ہے، انتقام لینے کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اپنے سامنے والے کو بدلہ لینے کے واسطے، اس کو خام خواہ ذلیل و رسوا کرنے کے واسطے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ایسی بات بولتا ہے جو نہ اس نے کیا ہے نہ اس نے کہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان الزامات کی باتوں کو عام کرتے پھرتا ہے، صرف اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے، اپنا جذبہ انتقام کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ پہلا سبب مانا جاتا ہے۔ دوسرا سبب، ایک آدمی دوسرے کے اوپر الزام کب لگاتا ہے، بہتان کب تراشتا ہے، اس کے لیے دوسرا سبب بتایا جاتا ہے کہ آدمی کا کسی کے اوپر حسد ہونا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کے اوپر حسد کر رہا ہے، چل رہا ہے اس کی نعمتوں کے اوپر اور اس کے پورے آمد و رفت کے مسائل کے اوپر، تو ایسی صورت میں وہ آدمی حسد کی بنیاد پر جس آدمی سے چلتا ہے اس آدمی کے اوپر الزام لگانے کے لیے، بہتان لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا سبب کہ آدمی الزام دوسروں کے اوپر لگانے کا وجہ کیا ہے، اس کے لیے مانی جاتی ہے تیسری چیز کہ آدمی کے اندر جی حضوری کی عادت ہوتی ہے، چاپلوسی کی عادت ہوتی ہے کہ میں ایک کی نظر میں اچھا دکھنا، دوسرے کو اس کی نظر میں خراب کرنا۔ تو جی حضوری، چاپلوسی یہ انسان کو الزام لگانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی ہے
اگر مالدار آدمی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، ایسی صورت میں اس کی نگاہ میں مجھے اچھا بننا ہے اور فلاں آدمی کو گرانا ہے، تو گرانے کے لیے اس آدمی کے اوپر آدمی ایسی باتیں بھی بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایسی باتیں جو اس نے نہ کیا ہے، نہ کہا ہے اور نہ ہی کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا ہے، الزامات کو لگا کر ایک آدمی کو گرا کر وہی آدمی دوسرے کے سامنے اچھا بن جاتا ہے۔ یہ الزامات لگانے کے اسباب ہے کہ آدمی کے اندر چاپلوسی، آدمی کے اندر جی حضوری کا مادہ، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو مکمل طور پر دوسروں پر الزام اور بہتان لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے انسان آپس میں انسان کے اوپر ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر الزام لگاتا ہے، اس کے لیے چوتھا سبب یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنا۔ اللہ نے مجھے نعمتیں دیا اور فلاں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیا ہے، لیکن ایسی صورت میں میں یہ نہیں چاہتا کہ فلاں آدمی کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ میرے پاس ہی ہو، اس آدمی کے پاس وہ نعمت نہ ہو جو حسد کی شکل مانی جاتی ہے۔ وہیں پر بھی آدمی کیا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوسروں کے لیے الزام اور بہتان لگانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چار اسباب ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر الزام کیوں لگاتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو اب تک کے خلاصے کے اندر ہم نے تین باتوں کو سنا کہ الزام کا معنی کیا ہے، الزام کس کو کہا جاتا ہے، اسلام کے اندر الزام کی تاریخی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تیسری بات ہم نے یہ سنا کہ آدمی ایک دوسرے آدمی پر الزام کیوں لگاتا ہے۔ اب آئیے چوتھی بات یہ سنتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے اندر الزام لگاتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن، اور دنیا کے اندر بھی اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بتایا گیا اتقوا السبع الموبقات کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں انسان کے اندر اگر پائی جاتی ہیں یا ان 7 میں کی اگر ایک چیز بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کی بربادی اور انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں چیز، آخری چیز بتایا کہ مومنہ عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر زنا کا الزام لگانا، یہ زنا کا تہمت لگانا، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گرا دیتا ہے، اور ایسا آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نہ اللہ کی محبت کو حاصل کرے گا، نہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو نہ محبت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی اس کو اس کے گناہوں سے پاکیزہ کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا، حدیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، متفق علیہ روایات میں آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بول رہے تھے تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکا لیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹیکوں کو چھوڑا ثم جلسا، پھر سیدھا بیٹھ گئے اور بتایا کہ الا خبردار اے امت مسلمہ، قول الزور، شہادت الزور، کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹی باتوں پر گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے آدمی کا انجام جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک دوسرے پر الزامات کو لگاتے ہوئے پھرتا ہے، بہتان لگاتے پھرتا ہے، جبکہ الزام لگانا جھوٹی بات ہے، الزام لگانا کبھی سچی بات ہوا نہیں کرتی، تو اسی صورت میں الزام کی باتوں کو لگانا، جھوٹی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنا، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اوپر عذاب کو نازل کرنے کی صورت بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ایسے آدمی کو انسان کے اندر مل جاتی ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کے اوپر الزام لگاتا پھرتا ہے اور لوگوں کے اوپر تہمتوں کو عام کرتا ہے۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد کا جو واقعہ ہے آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ ایک آدمی کا دوسروں پر الزام لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے دنیاوی زندگی کے اندر۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والے گئے، اور کوفہ والے جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے اور کوفہ کے امام تھے، تو وہاں پر گئے اور بتایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو امامت کرانا نہیں آتا، امامت وہ صحیح نہیں کراتے، اسی لیے آپ ہمارے درمیان سے ان کو ہٹا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ رضی اللہ عنہ کو، بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ میں نے کوفہ والوں سے یہ بات سنا تمہارے بارے میں، کیا بات سنا؟ کہ تم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کہ میں ان لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جیسا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو نماز کو ہلکی کرتا ہوں۔ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں میرا یہی خیال تھا کہ تم کبھی بھی کیا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کام نہیں کرتے۔ بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی صفائی بیان کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفہ کے مساجد میں چند لوگوں کو بھیجتے ہیں ان کے ساتھ میں، جا کر ہر آدمی کوفہ کی ایک مسجد کو پہنچتے ہیں جماعت کی شکل میں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو الزام لگایا ہے کہ آپ کو نماز پڑھانا نہیں آتا، جس کی وجہ سے امیر المومنین نے ان کی جگہ دوسروں کو ذمہ دار بنایا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرو گے؟ تو کوفہ کی مساجد کے اندر ایک پورے کا پورا عام کیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک امانت دار انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تو ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی وقت آگے پہنچی، مسجد بنی قیس کے اندر پہنچی، تو ان میں سے ایک آدمی اٹھا جو قتادہ بن اسامہ تھا اس کا نام، وہ آدمی اٹھا اور کہا کہ اگر آپ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ نہ نماز پڑھانا آتا ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے میدان میں جہاد کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کو بیت المال کا مال لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا آتا ہے۔ جب اس آدمی کی باتوں کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سنا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آدمی، اے قتادہ بن اسامہ، یہ بات سن لے کہ تو نے آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس وقت کے سامنے میرے اوپر الزام لگایا ہے، لیکن میں آج کے دن تیرے اوپر یہ بد دعا کر رہا ہوں۔ تین چیزوں کی میں بد دعا کر رہا ہوں۔ کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ بندہ تیرا جھوٹا ہے جو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے تو تو اس کی عمر کو بڑھا، فَأَطِلْ عُمْرُهُ، تو اس کی عمر کو لمبی کر، تو اس کی عمر کو لمبی کر۔ اور دوسری بد دعا کی ہے، اے اللہ تو اس کو دنیا کا محتاج آدمی بنا۔ اور تیسری بد دعا کی ہے، اے اللہ تو اس آدمی کو دنیا کے فتنوں میں مبتلا فرما۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ بد دعا دیا اس آدمی کے حق میں، تو اس آدمی کے بارے میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی عمر دیا کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی بھویں، اس کے آنکھوں کی جو پلکوں کے اوپر جو بھویں ہوتی ہیں، یہ بال اس کے اتنے بڑے ہو گئے کہ پورے کے پورے بال اس کی آنکھوں کو موچے جاتے تھے۔ یہ بددعا تھی ان کی، یہ پہلی چیز تھی۔ اتنی بڑی عمر ان کی گزری، حضرت کس کی؟ قتادہ بن اسامہ کی، کہ اس آدمی کی بددعا ایسے لگ گئی الزامات کے لگانے کی وجہ سے، ان کے پورے بھویں اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری کی پوری آنکھیں موچی جاتی تھی۔ اور دوسری بددعا جو کیے تھے، اے اللہ اس کے لیے تو فقیر مسکین کنگال بنا دے، تو اس آدمی کے بارے میں آتا ہے، محدثین بیان کرتے ہیں، اس آدمی کے اوپر پورے کا پورا ایسے طرح کی الزامات کے لگانے کی وجہ سے ایسا فقیر مسکین کنگال بن کے مرا وہ آدمی کہ کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بددعا تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بددعا کیا، اے اللہ تو اس کو تو فقیر بنا دے۔ تو یہاں تک کہ بات بتائی جاتی ہے، وہ آدمی جب کوفہ کے گلیوں میں گھومتا تھا تو لوگوں کے سامنے کہتا تھا، اے لوگوں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بددعا لگی ہے، جن کے اوپر میں نے الزام لگایا تھا، اس الزام کی وجہ سے آج میرے اوپر بددعا لگی ہوئی ہے۔ میں وہی آدمی ہوں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر بددعا کیا تھا۔ اور بعد میں جو تیسری بددعا کیے تھے، اے اللہ تو اس آدمی کو دنیا کے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اس آدمی کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اس کی پوری بھویں اتنی بڑی کہ اس کی آنکھیں موچی جاتی تھی، لیکن دنیا کا فتنہ اس کے اندر ایسا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا پھرتا تھا، نوجوان لڑکیوں کو وہ عمر میں بھی چھیڑتا ہوا پھرتا تھا اور لوگوں کی لان تان کا مستحق ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، اس صحابی کے عمل کے ذریعے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، کسی کے اوپر ہم نے الزام لگایا، کسی کے اوپر ہم نے تہمت لگایا، کسی کے اوپر ہم نے ایسی بات کو لگایا، ایسی بات کو کہا جس نے وہ کام کیا نہیں، جس نے اس بات کو کہا نہیں، الزام لگایا، تو ایسا آدمی اگر بددعا دے گا تو اس کی بددعا ہر ایک کو لگ جائے گی۔ الزام لگانے والے کو بددعا لگے گی اس آدمی کی جس کے لیے وہ الزام لگا رہا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر الزامات کے لگانے سے اپنے آپ کو دور رہنے چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کو میں نے دیکھا، ایک ایسے آدمی کو میں نے دیکھا۔ یہ حدیث خاص کر آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کے لیے ہے، جو واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں ایسی باتوں کو شیئر کرتے ہیں جن کا خود کو علم نہیں ہوتا، ایسی جھوٹی باتوں کو عام کر دیتے ہیں جن کا خود کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، معراج کے موقع پر، القاب کے موقع پر بتایا گیا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آدمی کے لیے فرشتے اس کی آنکھوں کو گدی تک کاٹ رہے تھے، دونوں آنکھوں کا حصہ گدی تک کاٹ رہے تھے، اور اس کے ان نکفڑیوں کا حصہ گدی تک کاٹ رہے تھے، اور اس کے جبڑوں کا حصہ گدی تک کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو اس کے آنکھوں کو، اس کے نکپڑوں کو، ناکوں کے حصے کو، دونوں سوراخوں کو، نکپڑوں کو اور اس کے دونوں جبڑوں کو گدی تک کاٹا جا رہا ہے؟ یہ کون آدمی ہے؟ تو وہاں پر مجھے یہ بات بتائی گئی ہے، یہ آپ کی امت کا ایسا آدمی ہے، یہ آپ کی امت کا ایسا آدمی ہے جو صبح میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، جو صبح میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، کیا کرتا تھا؟ جب گھر سے نکلتا تھا تو ایک جھوٹی بات کو لوگوں کے سامنے عام کر دیتا تھا، جھوٹی بات کو لوگوں سے عام کر دیتا تھا، اس کی بات، اس کی بات، ایسی بات، ویسی بات، سچی بات نہیں، پوری کی پوری جھوٹی باتوں کو جو اپنے گھر سے نکلتا عام کرتا تھا۔
یہاں تک کہ اس کی جھوٹی بات پھیلتے پھیلتے شام تک پوری کی پوری انسانیت کے درمیان جھوٹی بات اس کی عام ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کی امت کا ایسا آدمی ہے جو جھوٹی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹا الزام لگانا، یہ جھوٹی تہمتیں لوگوں کے اوپر لگانا، یہ انسان کو جہنم میں داخلے کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت انسان کو اس کی دنیاوی زندگی کے اندر خاتمہ کرا دیتی ہے۔ اسی لیے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر الزامات کے لگانے سے بچے، ایک دوسرے کے اوپر تہمتوں کو لگانے سے بچے، ایک دوسرے کو ذلیل کرانے کے طریقے کو سوچنے سے بچے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کرانے سے بچے، کیونکہ آج الزامات کے لگانے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ذلیل سے ذلیل بن رہا ہے، معاشرے والے کمتر سے کمتر بن رہے ہیں، اور معاشرے والے ایک دوسرے پر الزام لگانے پر اتنا تلے ہوئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت کا خاتمہ ہو چکا اور امن و سلامتی کا جنازہ نکل گیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا۔ یہ انجام ہے دنیا کے اندر کہ کوئی آدمی الزام لگائے، جھوٹی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرے، تہمتوں کو لگائے، تو الزام لگانا، تہمت لگانا تو ایسی صورت میں اس کے لیے بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرے گا۔ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کے اعمال کو، لوگوں کی باتوں کو، الزامات کو لگاتے ہوئے عام کرتے پھرتا ہے اور اس کی جھوٹی بات ساری دنیا کے اندر شام تک عام ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے درمیان فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے، ہمارے پاس ایک ایسا میسیج آیا جس کے اوپر ہم نے تحقیق نہیں کیا، جس کی بات کو ہم نے سنا نہیں، کہا نہیں، مانا نہیں، تحقیق کیا نہیں، لوگوں کے درمیان فارورڈ کرتے گئے، شیئر کرتے گئے، جھوٹی بات، جھوٹا الزام، غلط بیان، ایسا بیان جس کے اندر سچائی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کی حقیقت پوری کی پوری جھوٹ پر مبنی ہے، ایسی چیزوں کو لوگوں کے درمیان ہم نے عام کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو خرید کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے آپ عقید میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے سنا کر بات کو ختم کروں۔ اب جھوٹی بات، الزام لگانا، الزام لگانے کی تعریف، الزام لگانے کا حکم اسلام کے اندر کہاں تک دیا گیا ہے، اس کی مذمت کیسے بیان کی گئی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی پر الزام کب لگاتا ہے، اور الزام لگانے والے کا دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہونے والا ہے، یہ چار باتیں ہم نے سن لیا۔ اب آخری بات، جب ہمارے معاشرے کے اندر الزام لگایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں مسلمان کا کردار کیا ہونی چاہیے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں الزامات کے دور کرنے کے بارے میں کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 1، پہلی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی یہ بنتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی الزام کی بات آتی ہے، کسی آدمی کے بارے میں جھوٹی خبر آتی ہے، تو ہم اس کی خبر کو نہ مانیں، ہم اس کی خبر کو نہ مانیں کہ ہر بات بتانے والا سچا نہیں ہوا کرتا، ہر سنی سنائی بات سچی ہوا نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا کہ انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ اسی لیے جب ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے تو ہمارا یہ پہلا وقیرہ، یہ پہلا طریقہ اور پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر تحقیق کریں، سرچ کریں کہ لا کر بتانے والا کون ہے، لا کر کس کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے تحقیق کریں، سرچ کریں، پھر بعد میں اگر وہ بات سچی ہے تو اس آدمی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ بات جھوٹی ہے تو اپنے آپ کو الزام تراشیوں سے دور رکھیں۔ دوسرا فریضہ یا دوسری ذمہ داری جو الزامات کے روکنے کے لیے ہمارا کردار جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے فلاں آدمی کے اندر کوئی غلطی کو دیکھا، فلاں آدمی کے اندر ہم نے کسی خرابی کو دیکھا، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی غیبت کرنے کے بجائے ہم سب سے پہلے بالفور اس آدمی کو الگ بلائیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو اس آدمی کو الگ بلائیں، اس آدمی کو نصیحت کریں، دیکھو بھائی آپ کے پاس یہ کمزوری ہے، یہ غلطی ہے، میں آپ کے لیے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے لیے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، یہ بات اس کو بتائیے کہ میں نے تمہارے اندر ان غلطیوں کو دیکھا ہے، اس غلطیوں کو تم اللہ کے لیے چھوڑ دو، اپنے آپ کی غلطیوں کو سدھار دو۔ تو
بات ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر جب اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے، سامنے والے کو سدھارنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر الزامات کے لگانے کا جذبہ مر جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کے اندر غلطی دیکھے تو فوراً اس آدمی کو جا کر بتا دے۔ نہیں، اگر ایسی بات ہے کسی آدمی کا فلاں گھر کا بیٹا بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، تو اس کے ماں باپ کو بتا بھیجیں کہ تمہارا بیٹا ایسی غلطی کر رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو نصیحت کرو۔ اس بات کا طریقہ، اس بات کا رویہ امت مسلمہ کے اندر ایک کرداری طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جب الزامات کو دور کرنا ہے، الزامات کے عملیات کو مکمل طور پر ہٹانا چاہیے، تو ہر مسلمان کے لیے ایک تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی فکر کرے۔ ہر مسلمان اپنی اپنی فکر، خو انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم کسی آدمی کے بارے میں جب بات بتاتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، تو 3-4 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اسی لیے آدمی اپنے گھر کی نہیں سوچتا، اپنے آپ کی نہیں سوچتا، اپنی اولاد کا خیال نہیں کرتا، لیکن آدمی دوسروں کی اولاد کا خیال کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اپنا نہیں سوچتا، دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ انصاف کی بات، ایمان کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہر آدمی اپنی فکر کرے، ہر آدمی اپنی اصلاح کرے، تو ایسی صورت میں کسی کے اندر کوئی غلطی بھی نہیں رہے گی اور معاشرہ، سماج ہمارا پورے کا پورا سدھر جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی ہیں کہ الزام تراشیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکے، اور الزام تراشیوں کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ بس انہیں چند الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو خرابی، جو کمزوری ہمارے اندر الزام تراشنے، بہتان لگانے کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو، ہمارے گناہ کے کام کو ہم سے دور نصیب عطا فرما، اور ہم میں ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کی اصلاح کرنے اور دوسروں کو صحیح طریقے پر ہم اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور دوسروں کی عزتوں کے ہمیں حفاظت کرانے کے جو طریقے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، متحد بنا، اور ہم میں ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے دنیاوی زندگی گزارنے اور آخرت کے لیے کامیاب ہونے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تیری رضامندی، خوشنودی کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔